الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نوع انسان کی تخلیق تمام مخلوقات میں سب سے آخر میں ہوئی، جبکہ نسل انسان میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں آئے اور آپ تمام مخلوقات کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے، لیکن صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا اور دوسرا نمبر جنوں کا اور سب سے آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی روحانی مخلوق ہیں۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا۔ وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اقرار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو کہتا کہ اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ اس سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم نے انہیں جلا وطن کر دیا۔
چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک جو بھی چیز کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تک کا ہے۔ ہماری آنے والی ویڈیوز میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ یہ بھی بتائیے کہ آپ مزید کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کون کون سی مزید اسلامک اور نالج کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے آپشن پر ضرور کلک کیجیے اور اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔